خافوا علیہم فلیتقوا اللہ ولیقولوا قولا سدیدا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ اور جب حاضر ہو جائیں تقسیم کے وقت اولو القربى قرابت والے والیتامی اور یتیم والمساکین اور مسکین فارزقوہم منہ پس دے تو تم ان کو اس مال میں سے وقولو اور کہو تم لہم ان کو قولا معروفا بات درست دستور کے مطابق وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکوا من خلفہم اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا کمزور اولاد خافوا علیہم تو وہ ان پر خوف کھاتے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور چاہیے کہ وہ کہیں بات سیدھی ان الذین یأکلون بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کے مالوں کو ظلماً زیادتی سے انما یأکلون فی بطونہم نارا بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ وسیصلون سعیرا اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بھی بات فرمائی ہے کہ یہ جو ہم ابھی تک حقوق پڑھتے چلے آ رہے ہیں یتیموں کے حقوق ہیں، اور میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ 10 آیتیں جو ہیں یہ شروع کی اس میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق بیان فرمائے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کی رہائش کا انتظام کرو، ان کے مال کی حفاظت کرو، اور اگر اس کے علاوہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ تمہاری شادی کا پروگرام بن جائے تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو۔ یہ ساری باتیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور جو اس سے پہلا درس ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ زمانہ جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ عورتوں اور نابالغ بچوں کے ساتھ زیادتی کرتے تھے کہ ان کو وراثت سے محروم کر دیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی رد فرمایا کہ یہ ان کا طریقہ کار غلط ہے۔ اسلام نے جو ہے ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں، عورتوں کے بھی رکھے ہیں اور نابالغ بچوں کے بھی رکھے ہیں، بوڑھوں کے بھی رکھے ہیں اور جوانوں کے بھی رکھے ہیں۔ اور پچھلی آیت میں جو وراثت کا قانون تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر بیان کیا تھا، اور اس میں یہ بات بھی واضح فرما دی تھی کہ مرد ہو عورت ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، ہر ایک کا وراثت میں حصہ ہے۔ جو بھی وارث بنتا ہے شرعی طور پر اس کا حصہ شریعت نے مقرر کر دیا ہے، لہذا کسی شخص کی موت کے وقت اس کے جو بھی قرابت دار موجود ہوں گے، جو بھی وارث بنیں گے وہ اپنا حصہ مقرر شدہ حاصل کریں گے۔ آج جو ہم نے آیات پڑھی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وراثت کی جب تقسیم ہو رہی ہو تو اس وقت اگر کوئی رشتہ دار ایسے آ جائیں جو وارث تو نہیں بن رہے، یا اسی طریقے سے غریب لوگ آ جائیں، مسکین لوگ آ جائیں اور وراثت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، تو اس وقت تم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کو وراثت میں سے حصہ مل گیا ہے ان کو چاہیے کہ اس میں سے ان کو بھی کھلا دیں، آخر وہ جو آئے ہیں اور وہ تقسیم کے وقت حاضر ہیں تو ان کی بھی یہ خدمت کر دیں، اپنے حصے میں سے، مشترک مال میں سے نہیں، اپنے حصے میں سے یہ اس کو کھلا سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ جب یہ حاضر ہو جائیں قسمہ تقسیم کے وقت۔ کس چیز کی تقسیم ہو رہی ہے؟ وراثت کی تقسیم۔ وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو جائیں، کون حاضر ہو جائیں؟ اولو القربا، قرابت دار، رشتہ دار آ جائیں، ہیں وہ رشتہ دار لیکن وہ وارث نہیں بنتے شرعی طور پر۔ اور اسی طریقے سے فرمایا والیتامی اور یتیم لوگ آ جائیں، والمساکین
اور وراثت کی تقسیم کے وقت مسکین لوگ آ جائیں، فارزقوہم منہ، پس تم کھلاؤ ان کو اس میں سے، وراثت کا جو مال تمہیں ملا ہے تو اس میں سے اگر تم ان کو بھی کھلا دو گے تو تمہارے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے مشترک مال میں سے کھلانے کا نہیں ہے، بلکہ جس وارث کو جو حصے میں مال آ چکا ہے اس میں سے وہ کھلا دیں، اس لیے کہ یہ جن کے حصے میں مال آیا ہے یہ ایک تو وارث بن گئے، دوسرا یہ بالغ بھی ہیں، عاقل بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں، تو اپنے مال میں سے، اپنے حصے میں سے اگر یہ غریبوں کو کھلا دیں، مسکینوں کو کھلا دیں، یا ایسے رشتہ داروں کو کھلا دیں جو وارث تو نہیں بن رہے لیکن ہیں وہ غریب، تو فرمائے ان کے کھلانے سے ان میں کے مال میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہاں جو ایسے وارث ہیں چھوٹے ہیں، نابالغ ہیں، تو ظاہر ہے نابالغ کے مال میں تو ہمیں تصرف کا حق نہیں ہے۔ نابالغ جو وارث بنے ہیں، چھوٹے بچے جو یتیم ہیں، اب اگر ان کو مال حصے میں آ گئے اور اس تقسیم کے وقت دوسرے رشتہ دار آ گئے، یا ان کی تقسیم کے وقت یتیم لوگ آ گئے، مسکین لوگ آ گئے، تو پھر یہ ان کو نہیں دیں گے، چونکہ یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا تو ان کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے، اس لیے ان کے مال میں ہمیں تصرف کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اصل میں حکم جو ہے ابتدائی اسلام میں یہ تھا کہ اگر وراثت تقسیم ہو رہی ہے اور وہاں ایسے رشتہ دار آ گئے جو وارث تو نہیں بن رہے، یہ یتیم لوگ آ گئے یا مسکین لوگ آ گئے، تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ ان کو بھی اس وراثت کے مال میں سے کچھ دے دو، یہ ابتدائی اسلام میں تھا۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام تفصیل سے بیان کر دیے، جیسا کہ اگلے رکوع میں ہم پڑھنے والے ہیں، اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ پہلے حکم تھا کہ وراثت کی تقسیم کے وقت اگر کچھ لوگ آ جائیں، غریب، مسکین یا ایسے رشتہ دار جو غیر وارث ہیں، تو تم بھی اس وراثت کے مال میں سے، اس مشترک مال میں سے ان کو کچھ نہ کچھ دے دو۔ یہ حکم اب منسوخ ہے، اب مشترک مال میں سے ہم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، اگر دینا چاہتے ہیں تو وارث اپنے حصے میں جو مال آیا اس میں سے دیں۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان سے معقول بات کرو، ان کو اچھے طریقے سے پیار محبت سے بات سمجھا دو کہ دیکھو بھئی اس مال میں تمہارا حق نہیں ہے، یہ وارثوں کا حصہ ہے، وارثوں کا حق ہے، تمہارا اس میں وراثت کے اندر حق نہیں بن رہا، اس لیے ہم تمہیں نہیں دے سکتے۔ ہاں جو خدمت ہم اپنی طرف سے تھوڑی بہت کر سکتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں، لیکن تم اگر یہ سوچو کہ جتنے مال کے ہم وارث بن رہے ہیں اتنا ہم تمہیں بھی دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ ان سے نرم بات کرو، اچھی بات کرو، سخت کلامی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہ ہو، اگرچہ وہ وراثت میں حصے دار نہیں ہیں، تمہاری امداد کے مستحق ہیں، لیکن پھر بھی تم ان کے ساتھ سخت لہجے میں بات نہ کرو، ان کے ساتھ تم نرم بات کرو، دستور کے مطابق بات کرو۔ اور دستور کے مطابق یہی بات ہوتی ہے کہ انسان اچھے طریقے سے نرم انداز میں نرمی سے دوسروں کو بات سمجھا دے۔ یہاں پر فقہاء نے یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے کہ جو مشترک مال ہے، میت فوت ہو گئی، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، اب یہ مال مشترک ہے، اب اس میں بہت سارے مسائل ہیں، اس لیے کہ یہ جو مال ابھی تقسیم نہیں ہوا، اس مال میں تو بہت سارے لوگ شریک ہیں، اس مال میں ابھی جن کے بارے میں وصیت کی ان کا بھی حق ہے، اور جن کا قرض ہے ان کا بھی حق ہے، اور وارث جو موجود ہیں ان کا بھی حق موجود ہے، تو لہٰذا جو مال مشترک ہے اس میں تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ اس مشترک مال میں سے کوئی انسان صدقہ خیرات کر دے وراثت کی تقسیم سے پہلے۔ اس بات کا بڑا خیال کرنے کی ضرورت ہے، آج کل لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوتی اور لوگ مشترک مال میں سے صدقہ خیرات شروع کر دیتے ہیں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ جب تمہارے پاس تمہارے حصے کا مال پہنچ جائے پھر تم اس کو جیسے مرضی خرچ کرو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، جہاں چاہے تم اس کا استعمال کرو، پھر شریعت اجازت دیتی ہے۔ جب تک وہ مال مشترک ہے اور تم نے وراثت کے حصے تقسیم نہیں کیے، اس وقت تک جو ہے نہ خود کھا سکتے ہو نہ دوسرے کو کھلا سکتے ہو۔ اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ آج لوگ وراثت تقسیم کرنے میں بھی سستی کرتے ہیں، اور جو کرتے ہیں تو وہ بھی ناجائز طریقے سے کرتے ہیں۔ اور تیسرا یہ غلطی ہوتی ہے کہ وراثت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اسی مشترک مال میں سے لوگ رسومات ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے فوت ہو جائے تو اس کے بعد جو رسومات ہوتی ہیں، تیجا ہے، 10واں ہے، 40واں ہے، یہ اس مشترک مال میں سے لوگ خرچ کرتے رہتے ہیں، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ اس لیے ایسے
ایسی جگہوں پر انسان کھانے سے پرہیز کرے، کیونکہ اس میں بعض اوقات چھوٹے یتیم بچے ہوتے ہیں، تو یتیموں کا حق تو نہ خود کھانے کی اجازت ہے نہ دوسروں کو کھلانے کی اجازت ہے، تو اس لیے ایسے موقع پر انسان جو ہے کھانے سے بہت پرہیز کرے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، کچھ اولاد ایسی ہوتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے اور وہ مشترک مر گیا ہمارے باپ کو ثواب پہنچے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ آج کل چونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت جو ہے رچ بس چکی ہے، اس لیے کوئی بندہ بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنی جیب سے پیسہ لگاؤں، تو وہ مشترک مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس مشترک مال کو کھانا خود بھی جائز نہیں ہے اور دوسروں کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے جب تک اس مشترک مال کی وراثت حصے کے مطابق تقسیم نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس بات کا بڑا خیال کرنا چاہیے۔ مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اس میت کے مال میں سے صرف آپ کفن دفن اس کا تو انتظام کر سکتے ہو، اس کے علاوہ کہیں بھی اس مال کو ہم خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں تک فقہاء نے لکھا ہے کہ میت کے اوپر بعض لوگ جو ہے نئی چادر ڈالنا چاہتے ہیں اور وہ میت کے ترکے کے مال میں سے ڈالتے ہیں، یہ ترکے کے مال میں سے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یہ کچھ لوگ مصلی خریدتے ہیں، کچھ لوگ میت کو نہلانے کے لیے نئے برتن خریدتے ہیں، بھئی گھر کے برتنوں سے نہلا دیا تو پتہ نہیں اس میں کچھ نحوست نہ آ جائے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ ساری زندگی تو میت کی ہر چیز استعمال کرتے رہے، اب میت کے کئی لوگ کپڑے بھی جو اتارتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں ہم نے نہیں استعمال کرنے، اس سے بھی لوگ دریغ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے نئے برتن بھی نہیں خرید سکتے اس مال میں سے، اس لیے کہ وہ تمام وارثوں کا مشترک مال ہے، اور ہو سکتا ہے ان وارثوں میں کچھ یتیم چھوٹے نابالغ بچے ہوں، اور ان کے مال میں تصرف کرنا ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے پرانے برتنوں میں بھی غسل دے دینا چاہیے۔ ہاں کوئی اپنے ذاتی مال سے خریدے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی طرح میت کی جو جسم کے کپڑے ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان کپڑوں کو خود صدقہ کر دے، میت کے جو کپڑے ہیں ان کو صدقہ کر دے انسان، نہیں، ان میں بھی وارثوں کا حق ہے، تو وہ وارثوں میں تقسیم کر دیں، پھر جو وارث چاہے اس کو وہ صدقہ خیرات کرے یا خود پہنے یا جس کو چاہے دے، وہ پھر دے سکتا ہے، لیکن بغیر وراثت تقسیم کیے میت کے کپڑے یا میت کا جو بھی برتن ہے سامان ہے اس کو ہم بغیر تقسیم کے صدقہ خیرات کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مشترک مال ہے اور مشترک مال کا صدقہ کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں یہ مسئلہ بتا دیا ہے، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے کمزور اولاد، خافوا علیہم، وہ خوف کھاتے ہیں ان پر۔ اب وراثت کی تقسیم کے وقت جب غریب مسکین یتیم لوگ آ گئے، اب یہ ان کو بھی حصہ مل گیا وراثت کا، یہ ان کو نہیں دے رہے، تو اللہ فرما رہے ہیں دیکھو تم ڈرو اس بات سے کہ اگر تم مر جاؤ اور تمہارے پیچھے یتیم بچے ہوں اور وہ کمزور ہوں تو پھر تمہیں ان پر ترس آئے گا یا نہیں؟ تو ایسے ان یتیموں پر بھی ترس کھاتے ہوئے ان کی بھی خدمت کر دو۔ اگر آج تم دوسرے یتیموں کا مسکینوں کا خیال کرو گے، کل تم اگر مرو گے تو تمہارے جو بچے یتیم مسکین ہوں گے لوگ ان کا بھی خیال کریں گے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ایسے وقت سے ڈرو کہ ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور پیچھے تم کمزور اولاد چھوڑ جاؤ۔ کمزور اولاد کون ہے؟ یتیم بچے ہیں، یہ تم چھوڑ دو، پھر تمہیں ان پر خوف آئے گا کہ پتہ نہیں ان کا کیا بنے گا۔ تو جیسے تم اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہو، ایسے ہی تقسیم وراثت کے وقت اگر دوسروں کے یتیم بچے آ گئے ہیں تو ان کا بھی خیال کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو یہ ان پر خوف کھاتے، ان کو کتنا خوف ہوتا ہے، یہ کتنے فکر مند ہوتے کہ ہماری کمزور اولاد کا کیا بنے گا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جیسے تمہیں اپنی کمزور اولاد کی فکر ہے، ایسے ہی تقسیم وراثت کے وقت جو یتیم کمزور مسکین بچے حاضر ہو گئے تو ان کے ساتھ بھی تم ان پر بھی خوف کھاؤ اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جو چیز تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا، ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک، کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ یہ کامل ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان کی نشانی کیا ہے کہ انسان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، جو اپنے کمزور بچوں کے لیے چیز پسند کرتے ہو وہی دوسرے جو کمزور بچے ہیں دوسروں کی اولاد ہے ان کے لیے بھی وہی پسند کرو۔
جیسے تم اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آرام اور راحت کے خواہش مند ہو، ایسے ہی دوسروں کے بچوں کے ساتھ بھی تم ہمدردی کرو، ان کے لیے بھی آرام اور ان کی راحت کا خیال کرو۔ اصل میں اسلام میں جو یہ سرمایہ داری کا نظام ہے نا، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اور یہ سرمایہ داری کا جو نظام ہے یہ سارا لوٹ کھسوٹ ہے اس کے اندر، کہ بس انسان چاہتا ہے بس میں ہی مال جمع کر لوں اور میں ہی سرمایہ دار بن جاؤں، دوسرے جائیں بھاڑ میں۔ اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اور آج دیکھ لیں یہی سرمایہ داری کا نظام ہے ہمارے ملک میں، جس وجہ سے غریب جو ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور امیر امیر ترین بنتا جا رہا ہے، اور اس سے اسلام منع کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو اپنے لیے خواہش رکھتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی خواہش رکھو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اپنے بچوں کی طرف دھیان کر کے دوسرے یتیم اور کمزور بچوں کا خیال کرو، اور آگے اللہ فرمانے فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈر جائیں۔ تقوی کا معیار ہی ہے کہ انسان کے دل میں خوف خدا آ جائے، اور انسان شریعت کی جو پابندیاں ہیں ان کا خیال کرے۔ اب جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو انسان کبھی بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، اس لیے اس کو پتہ ہے میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، اور میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، ان کو چاہیے کہ اللہ سے ڈر جائیں، اور ظاہر ہے جب اللہ کا ڈر ہوگا تو پھر انسان دوسروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، بلکہ دوسروں کی خیر خواہی کرے گا، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ تقوی والی دولت عطا فرما دے۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ کہیں سیدھی بات، کسی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے زیادتی ہو جائے، یعنی سخت لہجے میں بات نہ کرو۔ اگر تم ان کی مدد نہیں کر سکتے تو کم سے کم تلخ لہجے میں بات مت کرو، سخت بات نہ کرو، بلکہ ہمدردی کے ساتھ بات کرو، ایسی بات کرو جس سے ان کے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو، جس تمہاری بات سے ان کی حوصلہ افزائی ہو، ایسی بات کرو، ایسی بات مت کرو جس سے ان کے دل آزاری ہو جائے۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مالوں کو ظلماً، ناجائز طریقے سے، انما یأکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ یتیموں کے مال جو لوگ کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں؟ یتیموں کا مال لے کر اپنے ساتھ کاروبار میں اس کو شامل کر لیا اور خرچے ان پر ڈالتے رہے اور نفع خود لیتے رہے۔ آج یہ زیادتی کرتے ہیں لوگ کہ خرچہ تو کم پڑ رہا ہے لیکن ان کے حصے میں، ان کے کھاتے میں زیادہ خرچہ ڈال دیا، یا نفع تو زیادہ ان کا بنتا ہے ان کو کم دے دیا، خود زیادہ رکھ لیا۔ یہ یتیموں کا مال انسان ظلم کر کے کھاتا ہے۔ تو فرمایا جو تم کاروبار میں ڈنڈی مارتے ہو نا یتیموں کے ساتھ، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ظاہر میں تو تم یہ سمجھ رہے ہو ہم مال جمع کر رہے ہیں، مال لوٹ رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، حقیقت میں یاد رکھو تم یہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ جمع کر رہے ہو۔ انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک یہ کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن بعض لوگ قبروں سے اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہی لوگ ہوں گے جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ قبروں سے لوگ اٹھیں گے اور ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی آیت پڑھی انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا انما یاکلون فی بطونہم نارا، بے شک وہ لوگ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں۔ تو انسان جتنا بھی مال ناجائز طریقے سے کھا رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بس کسی کو پتہ نہیں چل رہا اور میں جتنا چاہے دوسرے کا حق دبا رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرنے ہیں، اور جب یہ قبروں سے اٹھیں گے تو لوگ دیکھیں گے ان کے منہ سے جب آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ اسی آیت سے مفسرین کرام نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا اور ان کے حقوق کو ضائع کرنا اور ان کے مال کی حفاظت نہ کرنا، یہ ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے، یتیموں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور اس میں بھی یتیموں کا نقصان ہے بلکہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ اس لیے کہ جب لوگ یتیموں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو پھر لوگ جو ہیں جہاد میں جانا چھوڑ دیں گے۔ وہ کہیں گے اگر ہم جہاد میں گئے تو ہم تو مر جائیں گے، ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ تو جیسے دوسرے یتیم بچوں کے ساتھ لوگ زیادتی کرتے ہیں تو ہمارے بچوں کے ساتھ بھی لوگ زیادتی کریں گے، ہمارے بچے بھی پھر در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے جیسے دوسرے یتیم بچے کھا رہے ہیں۔ تو اس خوف سے لوگ پھر جہاد میں شریک نہیں ہوں گے، ان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو جائے گا،
اور ظاہر ہے جب جذبہ جہاد ختم ہوگا تو پھر انسان مغلوب ہو جائے گا، غیر قومیں غالب آ جائیں گی، جیسے آج کافر دن دنا رہے ہیں مسلمانوں پر، اس لیے کہ آج مسلمان کے اندر سے جذبہ جہاد ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ زیادتی کرنے سے یہی نہیں کہ صرف ان یتیموں کا نقصان ہو رہا ہے، بلکہ یہ قومی اور ملی نقصان ہو رہا ہے، یہ پوری قوم کا نقصان ہے۔ اس لیے قرآن زور دیتا ہے کہ یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یتیموں کا خیال کرو۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، ٹھیک ہے دنیا میں یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھا رہے ہو، یہ بھی اپنے پیٹ میں آگ کٹھی کر رہے ہو، اور قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے، ایسی آگ میں داخل کریں گے جو بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، یعنی ان کا ٹھکانہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا۔ دنیا میں بھی آگ کٹھی کی اور آخرت میں بھی آگ میں داخل ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، نہ یتیموں کا مال کھاؤ، نہ یتیموں کے ساتھ سخت کلامی کرو، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والے جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھوں کی دو انگلیاں ہیں، جیسے یہ دو انگلیاں کٹھی ہیں، فرمایا ایسے یتیموں کا خیال کرنے والے، یتیموں کی پرورش کرنے والے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، فرمایا یہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ تو اس لیے انسان کو خیال کرنا چاہیے اور اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب حاضر ہو جائیں وراثت کی تقسیم کے وقت اولو القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین اور مسکین، فارزقوہم منہ، بس دے دو تم ان کو اس میں سے، وقولوا لہم قولا معروفا، اور تم کہو ان کے لیے اچھی بات، دستور کے مطابق بات، نرم بات، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اگر وہ چھوڑیں اپنے پیچھے، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کمزور اولاد، خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو وہ ان پر خوف کھائیں گے، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، بس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور چاہیے کہ وہ کریں بات سیدھی، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مالوں کو، ظلماً ناجائز طریقے سے، زیادتی سے، انما یاکلون، بے شک وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم، اپنے پیٹوں میں، ناراً آگ کو، وسیصلون سعیرا، اور ان قریب وہ داخل ہوں گے بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے رب کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما۔ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں حقوق اللہ بھی ادا کرنے والا بنا، حقوق العباد بھی